میں عورت ہو کے کہتی ہوں کہ عورت فتنہ ہے۔ آپ مرد ہو کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت فتنہ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں عورت سے بڑا فتنہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لفظ فتنہ گالی نہیں، یہ آزمائش کے معنی میں ہے۔ میں نے مردوں کو بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، میرے پیچھے اتنی لڑکیاں مرتی ہیں۔ میں ایک بہت مشہور و معروف انسان کو جانتی ہوں جنہوں نے بڑے فخر سے مجھے اسکرین شاٹ دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے لڑکیوں کا حال، اور آپ کہتی ہیں کہ لڑکیاں بہت خوددار ہوتی ہیں۔ میں نے ان اسکرین شاٹ میں دیکھا، وہاں نمبر کچھ اس طرح کے نام سے سیو تھے: سر درد، مصیبت، وغیرہ وغیرہ۔ یہ یقیناً معزز لڑکیوں کے نام تھے، یہ یقیناً ان لڑکیوں کے نام تھے جن کا معاشرے میں ایک مقام، مرتبہ اور اہمیت تھی، لیکن وہ کسی ایک ہمدرد کے ہتھے چڑھ کر، کسی ایک میٹھی زبان والے انسان کے ہتھے چڑھ کر اپنے سسرال کے مسائل شیئر کر چکی تھیں، اپنے بھائیوں کی لاپرواہی، اپنے والدین کی عدم توجہی، عمر نکل جانے اور رشتہ نہ ہونے کے مسائل کو ڈسکس کر چکی تھیں۔ یقیناً بہت پہلے تو ان ہمدردیوں نے توجہ سے سنا، چسکے کے لیے یا اپنی عورت پرست فطرت سے مجبور ہو کر۔ اب ان کو ان روتی دھوتی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ان کو یہ سب بہت ہی فضول لگتا ہے۔ اب وہ کسی نئی نوخیز لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ اب وہ کسی اور کے دکھ سنیں گے اور اسے تسلی دیں گے، اسے اپنا عادی بنا لیں گے، اور پھر وہ اس کا بار بار سے رابطہ کرنا ایسے ہی کسی نام سے سیو کر جائیں گے۔ لڑکیاں کبھی نہیں سمجھیں گی کہ جس چھت نے ہماری عزت محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس چھت تلے رہنے والے ہی ہمارے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، مگر اس کے باوجود عورت کو ہمت، برداشت، استقامت مرد سے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے۔ وہ ریپ کے بعد بھی نہ صرف زندہ رہ لیتی ہے بلکہ گھر، خاندان اور معاشرہ بھی بن جاتی ہے۔ اس کے وجود سے نئی زندگیاں جنم لیتی ہی رہتی ہیں۔ اس کا ایمان خلل آلود نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی ہو، اس اکتفا ایک ہی مرد پر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مرد، یہ کسی بھول میں ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر چوتھی، پانچویں، 10ویں، 16ویں لڑکی آپ کی زندگی میں آتی جا رہی ہے۔ آپ کی بیویاں کسی ہمدرد سہیلی کے کندھے سے لگ کر اسے نصیحت کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں نیک صالح زوج مانگنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کا دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہونا ایک بیوی کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تصور ہوتا ہے، اور آپ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں بہت ساری لڑکیوں کا ہجوم غفیر ہے۔ انہی ہجوم میں سے کسی کو آپ کی بیوی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ آپ کیا ہیں، اور اسی پر آپ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کیا عورت کا آپ کی زندگی میں متواتر آتے چلے جانا آپ کے ایمان میں خلل کا باعث بن رہا ہے۔ دوستوں کی محفل میں رات کو ڈسکس کرنے والے میرے دینی بھائیوں، آپ اس ڈسکشن کی قیمت ایمان کی قسطوں سے ادا کر رہے ہیں۔
یہ قسطیں جس دن بھی ختم ہو جائیں گی نا تو اسی دن پھر خانقاہوں میں جا کر بھی سکون نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ سکون صرف ایمان کی بہترین حالت ہونے پر ہی میسر آتا ہے انسان کو۔ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، یہ نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کی زندگی میں۔